آئے خدا سے ڈرنے والوں، سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خداوند مبارک ہو۔ آئے خداوند کے بندو، ہم مل کر کہیں خداوند مبارک ہو، اس کی تمجید ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کا شکر ہو۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، آج پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کی رفاقت میں خدا کی عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے، خدا کی نزدیکی کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ نزدیکی محسوس ہو۔ اس پروگرام کا یہی مقصد ہے۔ میری دعا خدا کے حضور، میری فریاد یہی ہے کہ آپ سب جو میرے ساتھ کلام سن رہے ہیں اور خدا کی مدد سے اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، ہمارے دل میں اتر آئیں گی اور پھر زندگی میں ظاہر ہوں گی، اور پھر آپ بھی خدا کا شکر کرو گے اور کہو گے اس نے مجھ پر رحم کیا، اس نے مجھے برکت دی ہے۔ خداوند کے بندو، بھائیو، بہنوں، آپ جو خداوند کی نظر میں قیمتی ہو، قیمتی اس لیے ہو کہ اس نے آپ کو بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ ایسا مبارک ہے وہ شخص جسے یاد رہتا ہے کہ میرا خالق ہے ایک، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مہربان ہے، اس نے اپنا پیار ظاہر کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے جانوں۔ یہ بہت ہی مبارک بات ہے اگر کسی کی زندگی میں اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند مبارک ہو، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ لیکن بہت ایسے بھائی بہن ہیں سننے والوں میں سے جن کے دل زخمی ہیں، ایک دہشت طاری ہے، ایک ڈر ہے، خوف ہے ان کی زندگی میں، فکروں کا ایک ہجوم ہے، مایوسیاں ہیں چاروں طرف، اداسی ہی اداسی ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں جان کو تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ ابھی 3 دن کی بات ہے، ایک میرے پاس فون آیا ایک خدا کے خادم کا، ڈیلس امریکہ سے، بہت غمزدہ تھے، بہت پریشان تھے، کہنے لگے میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ تو میں نے کہا کیا بات ہوئی بھائی؟ میں اس خاندان کو جانتا ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں ان کے چرچ میں، ان کے گھر ٹھہرتا تھا، بہت ہی خدمت گزار ان کی وائف،
خدا کے کلام کو پیار کرنے والی، کہنے لگے جنوری میں وہ خدا ان کے گھر چلی گئیں۔ بڑا دل دکھی ہوا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں تسلی آ نہیں رہی، تسلی نہیں مل رہی کسی طریقے سے بھی۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن تسلی خدا نہ دے تو پہنچتی نہیں تسلی، وہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے اور ہوں گے جو سنتے ہوں گے، ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان گھبرائی ہوئی ہے۔ ایک ہی جگہ نہیں، ایک ہی ملک میں نہیں، تمام دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اگر آپ کسی بھی انجیل کا آخری 2-3 چیپٹر پڑھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کتنے برے دن آئیں گے اور دلوں کا کیا حال ہو جائے گا۔ تو میری خدا کے حضور فریاد ہے کہ جو باتیں یہاں کہی جائیں گی خدا کی طرف سے ہوں۔ میری دعا خدا کے حضور یہ ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میری فدیہ دینے والے۔ کوئی بات میرے منہ سے ایسی نکلے جو پر فضل ہو، اس میں خدا کا فضل ہو، اس میں خدا کی محبت کی تاثیر ہو، اثر ہو، سننے والے کہیں کہ اس بات کی ضرورت تھی مجھے۔ پیارے بھائی، میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا تھا حصہ زبور کا 66واں زبور، اس میں ایک بڑی پیاری گواہی ہے، اور وہ شروع ہوتی لیکن۔ اب یہ لیکن پر غور کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ حالت ایسی تھی کہ میری دعا پہنچتی نہ، میری دعا بے تاثیر لوٹ آتی، یہ خطرہ تھا۔ لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اب مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات پر، جو میں نے فریاد اس کے حضور کی تھی، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سنی گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خطرہ تھا، یہ نہیں کہ خدا شفقت کرنا بھول جاتا ہے اور شفقت کے بجائے لعنت بھیجنا اسے پسند ہے۔ غضب کرنا خدا کی بڑی خوبی ہے۔ گناہ کے خلاف خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، گناہ گار کے لیے اس کا دل ترستا ہے کہ وہ لوٹ آئے۔ تو یہ گواہی کتنی پیاری ہے۔ لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میری دعا نہ سنی جاتی اور میں محروم رہ جاتا خدا کی اس محبت سے جو میرے لیے منتظر تھی۔ خدا کی محبت، خدا کی شفقت انتظار کر رہی تھی ظاہر ہونے کے لیے، کہ مجھے تجربہ ہوتا کہ خداوند مجھے کتنا پیار کرتا ہے، خداوند کتنا رحم کرنے والا خدا۔ میں تو محروم رہ جاتا اس سے۔ کیسے رہ جاتا؟ وہ یہ لکھا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ تو سن کیسے لی؟ اب یہ کیسے ہو گیا کہ نہ تو اس نے میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا؟ کیسے ہو گیا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا کی مہربانی سے ہم کو یہ نظر آ جائے کہ ہماری زندگی میں کیا خرابی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میری رسائی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے محروم کر رہی ہے خدا کی محبت سے؟ خدا اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے۔ وہ برکت دینا چاہتا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟
ایک جگہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے، اور خداوند کا ہاتھ کمزور نہیں ہو گیا۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، یہ یسایہ نبی کی کتاب میں، دیکھو یہ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 59واں باب، اس میں سے میں پڑھ، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ ادھر نہیں ہے رکاوٹ، رکاوٹ کہیں اور ہے۔ وہ کہاں ہے؟ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روح پوش کر دیا ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ لگتا ہے کہ وہ سنتا نہیں، سنتا تو ہے، وہ ہاتھ میں اس کی قدرت ہے بچانے کی، شفقت اس کی معجزن ہے بچانے کے لیے۔ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ لبڑی ہوئی ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے، کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا، کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا، وہ بطالت پر توکل کرتے۔ توکل اس پر ہے جو بطالت ہے ہی کچھ نہیں، وہ اس پر خدا کے بجائے ان چیزوں پر بھروسہ جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گی۔ کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا، بطالت پر توکل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زیان کاری سے باردار ہو کر بدکاری کو جنم دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک پوری فہرست ہے ان تمام باتوں کی جو دل میں ہوتی ہیں اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں آئے، خاموش بیٹھے اور کہے فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آئے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ لکھا خاموش ہو جاؤ اور جان لو، وہ سب کچھ جان لو جو خدا کو معلوم ہے اور تمہیں نہیں معلوم۔ خدا کو معلوم ہوتا ہے گناہ گار کی زندگی میں کون سی چیز ہے کہ اگر وہ دور نہ کی گئی تو وہ مجھ سے دور رہے گا۔ اور جیسے خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ تیری نزدیکی حاصل کروں۔ بڑا مبارک ہے وہ شخص، وہ خوش قسمت ہے، اس پر خدا کا رحم ہوا ہے، جسے نظر آ جائے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو اگر رہ گئی تو میں بھی برباد، اور میرے ساتھ میرے لوگ برباد۔ اور بہت سی ایسی حالتیں ہیں کہ اگر خدا نے کسی ذمہ دار جگہ رکھا ہے تو جن کی ذمہ داری اس پر ہے وہ بھی برباد۔ بربادی تھوڑی نہیں ہوتی ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میں کیسے کر گزرا، یہ ہو کیسے گیا۔ وجہ اس کی یہ کہ احساس نہیں ہوتا کہ زندگی میں گناہ ہے۔ اس کے لیے لکھا گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کیا ہے وہ گناہ؟ ایک گناہ زندگی کو برباد کر دے گا، ایک، وہ بڑھتا ہے کہ جی میں اس کے مقابلے میں تو ٹھیک۔ یہ سب شیطان کے دھوکے۔ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے دل میں بدی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو جائے گی کہ میں خدا کا انکار کر دوں گا، یہ کہنے لگوں گی کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لکھا خدا کے کلام میں، احمق نے اپنے دل میں یہ کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ جو بچانے والا ہم اسی کا انکار کر دیتے ہیں، جو ہمارا بنانے والا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو معلوم نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے، کہاں ہے۔ بہت مبارک ہے وہ شخص۔ ہوتا دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ چوروں کے بارے میں سنا ہے کہ چوری کر کے جا رہے تھے تو پتہ لگا ایک بھیک مانگ رہا ہے بیچارہ۔ اس سے پوچھا بھی تو بھیک مانگ رہا، تجھے کچھ ملا؟ کہنے لگا جی میری تو گھر میں برباد ہو رہے ہیں، بھوکے بیٹھے بچے کئی دن سے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب کس طرح مانگوں، اب کہاں جا کے مانگوں۔ اس چور نے سارا کا سارا اسی کو دے دیا کہ لے بھیا تو لے جا، میرے گھر کم سے کم آٹا تو ہے۔ بتاؤ، ہے تو وہ چور لیکن پھر بھی نیکی ہے اس کے اندر۔ تو اس نیکی کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں جی وہ چور نہیں ہے، چور تو وہ ہے، چوری تو اس نے کی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے
جس کا سبھی کچھ خراب ہو. اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، آج تک تو ہوا نہیں ہے، جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی بدی نہیں کی، مجھے خدا کے رحم کی ضرورت نہیں ہے، میری راست بازی کافی ہے. ایک خیال انسان کے اندر آ جائے، اس کی خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا ہے ایک ایسی چیز جو خراب کر دے گی. میں نے کہانی سنی تھی، بہت دیر ہو گئی، کہانی سنی تھی، معلوم نہیں کہانی ہے یا حقیقت ہے، اور ہے بہت اچھی مثال. اس سے مجھے بہت سبق ملا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کبھی بھول جاؤں. کنویں میں جھانک جھانک کے ایک آدمی دیکھ رہا تھا نیچے. ہاتھ کی جو گھڑی تھی وہ کچھ ڈھیلی سی تھی، وہ گر گئی اس کے اندر. اب وہ بہت پریشان. تو اس نے کہا تیرنا تو مجھے آتا، معلوم نہیں کیسا پانی اتر جاتا ہوں میں، تو اگر گھڑی ڈھونڈ لوں گا کم سے کم آواز آئے گی اس کی، مجھے دکھ جائے گی. بہت مہنگی گھڑی ہے. تو اس نے کہا میں اتر جاتا ہوں. تو وہاں ایک چین لگی ہوئی تھی، زنجیر ٹنگی ہوئی تھی کافی دیر کی. تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ زنجیر سے اتر جاؤں گا میں نیچے. وہاں ایک آدمی دیکھ رہا تھا اسے. تو جب اس نے وہ زنجیر کو کھولنا چاہا وہاں سے تاکہ اس سے لٹک کے نیچے چلا جائے پانی میں، اس نے کہا بھائی ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. کہنے لگا بھائی میری گھڑی گر گئی ہے، میں نیچے اتر کے تو اپنی گھڑی نکال. نہیں نہ، یہ زنجیر نہ استعمال کرنا آپ. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا اس کا ایک کڑا جو ہے وہ بہت ٹوٹنے ہی والا ہے. ارے تو کہنے لگا ایک سے کیا ٹوٹنے والا، ساری کی ساری دیکھو، یہ اس کے کم سے کم 56 کڑے سارے کے سارے نئے معلوم ہوتے ہیں. کہنے لگا یہ باقی تو نئے ہیں، 56 تو ہے، لیکن وہ 57واں کڑا جو وہ ٹھیک نہیں ہے. ارے نہیں مانا. ابھی آدھے ہی میں پہنچا تھا تو وہی والا جو ایک کڑا کمزور تھا وہ ٹوٹ گیا. 56 نے کچھ نہیں مدد کی، وہ ایک کڑا جو تھا اس کی وجہ سے ٹوٹا اور دھاڑ سے نیچے گرا، سر کے بل لگا جا کے پتھر میں، اور ختم ہو گیا وہاں. وہ گھڑی آئی نہیں اس کی زندگی میں جب وہ کوئی سمجھداری کا کام کر سکتا. وہ گھڑی اسے نصیب ہوئی تھی کہ ایک اچھی صلاح سن لیتا، لیکن نہیں سنی. انسان اپنی راست بازی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. یہ خدا کا رحم ہو جاتا کب اسے ایک ناراستی دکھائی دے جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی کو برباد کر دے گی. وہ ایک ایسی عادت ہے جو اسے بھی، اس کی بیوی بچوں کو، سب کو برباد کر. ایک عادت اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اگر اسے دل میں پلنے دیا جائے، تو پھر اس کا زہر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. گناہ جب بڑھ چکا، یہ فطرت ہے گناہ کی، وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. ایک سے پھر ایک پیدا ہوتی ہے مصیبت. دیکھو خدا مسیح نے اس بات کا ذکر کیا، بہت اچھی مثال دی اس بات کی. وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ دیکھنا کہ اس آدمی کی کیا ایک کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے گھر میں آیا ہے، اور جیسا آیا تھا ویسے ہی لوٹ کے چلا گیا. کچھ نہیں ملا اسے وہاں. خدا کے گھر میں، عبادت میں کچھ نصیب نہ ہوا اسے. سنیے، یہ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 18واں باب ہے. پھر اس نے، یعنی خدا یسوع مسیح نے، اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی ان آدمیوں سے جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، اپنی راست بازی پہ انہیں بھروسہ اور توکل ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ باقی لوگوں کو وہ ناچیز جانتے ہیں، انہیں حقیر جانتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی ذات کے بالکل خلاف ہے. خدا کبھی کسی کو ناچیز نہیں جانتا، خدا کبھی کسی کو حقیر نہیں جانتا. وہ تو گناہگاروں کے لیے لکھا، دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے. میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. مجھے کس نے یہ حق دے دیا کہ میں دوسرے بھائی کو حقیر جانوں؟ وہ میری طرح عبادت نہیں کرتا، وہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا.
جو کچھ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ بری عادت ہے، دیکھو ان کو حلیہ، دیکھو اس نے کیا بنایا، حالات دیکھو ان کے کتنے گندے اور خراب ہیں گھر کے، ان پر لعنت ہے خدا کی۔ یہ جو طبیعت ہے یہ خدا کی طبیعت کے خلاف ہے، یہ خدا کی ذات کے خلاف ہے کسی کو حقیر جاننا۔ وہ گناہگار کو کبھی حقیر نہیں جانتا۔ خدا یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے، خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اس کے اندر سے گناہ نکال دوں گا، اس کے اندر سے گھمنڈ نکال دوں گا، جو چیز رکاوٹ پیدا کری اسے نکال دوں گا، اسے کبھی نہیں نکالوں گا۔ اور وہ آدمی اپنی راست بازی پر اتنا گھمنڈ ہے کہ دوسرے انسان کو حقیر جانتا۔ سنیے اس کا ہوا کیا، حشر کیا ہوا۔ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ محصول لینے والوں کو بہت حقیر جانتے تھے، وہ گناہ گار ہیں، قوم سے غداری کر رہے ہیں صاحب۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا۔ کتنی اچھی بات ہے شکر گزاری کرنا، کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، اس کو کس نے بتا دیا کہ سارے لوگ ظالم ہیں، بے انصاف اور زناکار، اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، اس کی طرح نہیں ہوں میں۔ شکر ہے خداوند، کتنے کام ہے جو اس نے نہیں کیے۔ میں نے زناکاری نہیں کی، میں نے ظلم نہیں کیا، کوئی کہے میں نے قتل نہیں کیا، دنیا بھر کے کام ہیں جو میں نے نہیں کیے۔ ارے جو کرنے والی بات تھی وہ تو کی نہیں، اس کا تجھے احساس ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اپنی ساری آمدنی پر دیہکی دیتا ہوں، 10واں حصہ دیتا ہوں خدا کی خدمت کے لیے۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیر کر کہا، خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اسے اپنے گناہ کا احساس ہے اور دوسرے کو اپنی راست بازی پر اعتبار ہے۔ اے خدا مجھ پر رحم کر، گناہ گار پر رحم کر۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ دوسرے شخص کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ وہ اپنے آپ کو راست باز خود ٹھہرا رہا ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا اسے راست باز ٹھہرائے، اپنے آپ کو اپنا فیصلہ اپنے آپ ہی کر رہا ہے۔ یہ گناہ گار کہہ رہا ہے خدا میں کیسے راست باز ٹھہراؤں اپنے آپ کو؟ خدا کہہ رہا تیرا راست باز ٹھہرانے والا میں ہوں۔ اس آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی بری چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ جتنی نیکیاں وہ کر رہا ہے اس سے ملے گا کچھ نہیں اسے۔ ایک اس کے اندر ایسی خرابی ہے کہ اسے اپنی راست بازی پہ گھمنڈ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ ہے، اپنی راست بازی پر بھروسہ ہے، اور وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کا کام ہے کہ کسی کو راست باز ٹھہرانا یا نہ ٹھہرانا۔ عدل کے تخت پر بیٹھ کے دوسرے آدمی کو حقیر جاننا، یہ ایک ہی گناہ کافی ہے زندگی کو برباد کر دینے کے لیے۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا وہ میری نہ سنتا۔ ایک بدی اگر دل میں ہوگی تو خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے گا، جو مرضی کرو اس کے بعد۔ وہ ایک گناہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ وہ آگے بڑھنے نہیں دے گا خدا ان میں۔ کون سا ہے وہ گناہ؟ یہ میرا کام نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جو آپ پر ظاہر کر سکتا۔ اگر سچ مچ ایمانداری سے عبادت کرتے ہو تو اس سے کہو آئے خدا کوئی بات میری زندگی میں ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، دیکھ مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ رحم بھی ہوگا، رہائی بھی ہوگی، راحت نصیب ہوگی، رہنمائی کرے گا، وہ اپنے راز بتائے گا۔ کہہ دو اسے خدا دیکھ میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو تجھے پسند نہیں، اور مجھ پر رحم کر۔ سننے والوں بھائیوں بہنوں، آپ سن رہے ہو خدا کا کلام۔ اس کلام کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت، اچھی خبر، وہ خبر جو خدا کے دل سے آئی ہے اور چاہتی ہے یہ خبر کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو جائے،
آپ اس خبر کو سن لیں، یقین کر لیں تو آپ کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیز رکاوٹ بن گئی ہے، جس کی وجہ سے سونے پہ ہاتھ لگا دو تو وہ راکھ ہو جاتی ہے، خواب دیکھے تھے وہ سب خاک میں مل گئے، اور اب کوئی نہیں ہے جو سہارا بنے، کوئی نہیں ہے جو سمجھے، سننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسی حالت میں خدا کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا کہ وہ دکھا دیتا کہ زندگی میں کیا بری چیز ہے، کہ اگر وہ نہ نکلی، نہ گئی، تو پھر سمجھو سب کچھ گیا، وہ ایک چیز برباد کر دے گی آپ کو۔ اور خدا اپنی رحم کی وجہ سے، ترس کی وجہ سے، جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو اس کی قدرت، طاقت یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنی صورت دکھائی دیتی ہے۔ دیکھو، ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو دور سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو کرنا ہوتا کر لیتے ہیں، بال بنانے ہیں، جو کچھ بھی، اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن کئی دفعہ آنکھ میں گر جاتا کچھ، پانی نہیں، پتہ نہیں کیا گر گیا، بال ٹوٹ کے گر گیا آنکھ میں یا کیا، تو بہت نزدیک آنا پڑتا ہے شیشے کے، بہت قریب آ کے پھر دکھائی دیتا، ارے یہ کالا سا کیا چیز ہے، یہ آنکھ میں کیا گر گئی، پھر صاف کپڑے سے اس کو ایسے کر کے نکال دیتے ہیں، ایسے ہٹا دیتے ہیں، لیکن بہت قریب آنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم خدا کے کلام کو قریب سے پڑھتے ہیں، ہمارا دل اس میں ہوتا کہ آئے خدا دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، جیسے خدا کے بندے داؤد نے کہا۔ خدا کے اتنا نزدیک ہے وہ، اب پڑھنا 139واں زبور، اتنا نزدیک ہے خدا کے، جتنا نزدیک آئے گا اتنا ہی دکھائی دے جاتا کہ چیز کیا ہے جو پرابلم پیدا کر رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دکھ دائی ہے۔ تب وہ دعا کرتا ہے، خدا تو مجھے جانچ، مجھے نہیں دکھائی دیتی اپنی کمزوری، مجھے تو اپنی نیکیاں دکھائی دے رہی، راست بازی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تیرا اور میرا راستہ رک گیا ہے۔ مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما، میرے خیال کو جان لے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھے ابدی راہ میں لے چل۔ کرو گے یہ دعا خدا سے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، وہ دکھا دے گا، دکھا بھی دے گا، دور بھی کر دے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ نہ تو اس نے میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خدا کرے آپ کہہ سکیں کہ مجھے بڑا پیارا تجربہ ہوا خدا کا کلام سن کر، اس کے نام کی تمجید اور بڑائی ہو۔ آمین۔